بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کوئی کنواری لڑکی اپنا فون ٹھیک کروانے جائے تو اس کے موبائل میں ایسی کیا چیز رکھتی جاتی ہے، سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ راجن پور کا سچا واقعہ۔ میرا نام صدیقہ ہے۔ آج میں آپ کو اپنا ہی نہیں، راجن پور کی تمام کنواری لڑکیوں کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جس نے وہاں کے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں اور ہر کوئی لڑکیوں پر اسی وجہ سے سختی کرتا تھا۔ میرے گھر والوں کا بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی رویہ تھا، مگر انہیں لگا شاید میرے ساتھ ویسا نہ ہو جیسا باقی لڑکیوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے ہمیشہ مجھے ڈھیل دے رکھی اور میں بھی اس ڈھیل میں بہت آگے نکل گئی۔ شاید ایسا نہ ہوتا اگر میں خود کو سدھار لیتی، مگر افسوس، میں نے نیا میٹرک کیا تھا اور ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ اپنے خاندان کی میں پہلی لڑکی تھی جس نے 10ویں جماعت تک پڑھائی کی تھی۔ شاید میں اتنا نہ پڑھتی، مگر میرے بابا کو بہت شوق تھا کہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر کچھ کرے، بلکہ وہ مجھے مقابلے کا امتحان دلوانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو ان کے دوست کا ایک بیٹا اسسٹنٹ کمشنر تھا، بابا کے دوست نے اپنے بیٹے سے کہہ کر ان کا وہ مسئلہ لمحوں میں حل کروا دیا، جس کے لیے وہ پچھلے 1 مہینے سے خوار ہو رہے تھے۔ بس وہ دن اور آج کا دن ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی کہ میری صدیقہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھے، مجھے بھی دن دگنی اور رات چگنی محنت کرنی پڑی۔ بس اس روز کے بعد ابا نے مجھے استانی کے پاس ٹیوشن بھی لگوا دیا اور اپنے دوست سے بھی ملوایا، جو مجھے مل کر بے حد خوش ہوا۔ ساتھ ہی میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر بولا، صدیقہ بیٹیا، مجھے یقین ہے تم ڈپٹی کمشنر ضرور لگو گی۔ دیکھنا، ایک روز میری طرح تمہارے بابا کا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہوگا کہ میری دھی مقابلے کے امتحان کو پاس کر گئی ہے۔ چاچا سے مل کر مجھے یوں محسوس ہوا گویا میں اب ہر حال میں کچھ نہ کچھ فتح کر کے ہی لوٹوں گی، بلکہ حکومت پر میرا احسان ہوگا کہ میں مقابلے کے امتحان میں بیٹھوں۔ اس رات بہت بڑے بڑے خواب بن کر میں اپنے گھر واپس لوٹی تھی اور بقیہ ساری رات میں خود کو کوٹ اور پتلون میں اونچی ایڑی والی جوتی کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس کے اوپر بتی لگی ہوتی ہے۔ تب میں 8ویں جماعت میں تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک دن کو 2 سے ضرب دے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ بس ہر وقت کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ مجھے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے ایسے دیکھ کر میری ماں کا دل ایک مرتبہ تو دہل جاتا، پھر وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آ کر مجھے گلے لگاتی اور کہتی، میری دھی، تو ضرور کامیاب ہوگی، جتنا پڑھ رہی ہے، بھلا امتحان لینے والوں کی مجال کے اسے پہلی پوزیشن نہ دے۔ میں ماں کی بات سن کر مسکرا دیتی۔ پھر ماں مجھے پچکارتے ہوئے اپنے ساتھ کچن میں لے جاتی اور اپنے ہاتھ سے دیسی گھی میں بنی چوری کھلاتی، جو میں مزے سے کھاتی۔ رات کو بابا گھر لوٹتے تو کھانے پینے کے بعد فارغ ہو کر جب بستر پر لیٹتے تو آواز دے کر مجھے پکار کر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ اس کے بعد میں بابا کو پورے دن کی تفصیل بتاتی کہ آج میں نے یہ سبق یاد کیا، مجھے اتنا وقت لگا، کلاس میں استانی نے جو سوال پوچھا مجھے سارا آتا تھا، میرے نمبر سب سے زیادہ آئے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے ایسے بتانے پر بابا فخر سے میرا ماتھا چومتے اور کہتے، مجھے پتا ہے میری دھی تو ہیرا ہے، ہیرا، ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اور بابا کی یہی باتیں مجھے واقعی میں کچھ کرنے پر اکساتی تھی، یہاں تک کہ میں تفریح کے وقت بھی اپنی کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی۔ نہ میری کوئی سہیلی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی کزن جو میری ہم عمر ہونے کے ساتھ بالکل میری طرح پڑھائی کا شوق رکھتی ہو۔ میرے خاندان میں ہر لڑکی بس 8ویں تک ہی پڑھی تھی، اس سے زیادہ نہ کسی کو پڑھنے کا شوق تھا اور نہ ہی ہمارے خاندان میں بچیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج تھا۔ بس 8 ہوتے ہوتے بھی ان لڑکیوں کو 15 سال لگ جاتے تھے، کیونکہ اکثر جماعتوں میں وہ فیل ہونے کے بعد دوبارہ سے بیٹھا کرتی تھیں۔ لیکن یہ بس بابا کا ہی شوق تھا جو میں یہاں تک آن پہنچی تھی۔ 8ویں کے بعد 10ویں جماعت میرے والی واقعے میں ایک آزمائش کی طرح ثابت ہوئی تھی، کیونکہ سب کہتے تھے 10ویں جماعت بڑی مشکل ہے اور یہی پوری زندگی کی پڑھائی پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ اگر اس میں اچھے نمبر آ گئے تو زندگی بن جاتی ہے۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گاؤں میں موجود واحد اسکول ایلیمنٹری تھا، یعنی 8ویں جماعت تک، دور دور تک کوئی بھی ایسا اسکول نہیں تھا جو 10 تک ہو۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جب سارے راستے بند ہو تو کہیں نہ کہیں سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ یہاں بھی میرے لیے ایک روشن دان کھل گیا تھا۔ ہمارے علاقے میں لاہور سے ایک لڑکی بیاہ کر آئی تھی اور وہ کافی پڑھی لکھی تھی، سچ شکر کہ اس کا سسرال ہماری ہی گلی میں تھا اور ان کے گھر ہمارا آنا جانا بھی کافی تھا۔ ابا کی خواہش پر اماں ان کے گھر گئی اور اس کی ساس سے درخواست کی کہ اگر تمہاری بہو میری بیٹی کو پڑھا دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ویسے بھی ہمارے تعلقات کافی گہرے تھے، تو انہوں نے بخوشی اپنی بہو کو اجازت دے دی کہ وہ مجھے پڑھا سکتی ہے۔ وہ دن ہم سب کے لیے بڑا خوشگوار تھا۔ بابا میری پڑھائی کے لیے اس قدر سنجیدہ تھے کہ شہر میں گھر لینے کا سوچ رہے تھے، مگر رب نے وہیں بیٹھے بیٹھے سبب بنا دیا، جس پر ہم سب نے شکر ادا کیا۔ میرے 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی اور دوسرا بھی مجھ سے بڑا تھا، لیکن وہ بابا کی زمینیں سنبھالتا تھا۔
یعنی اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ بڑا بھائی بھی صرف 5 جماعتیں ہی پڑھا تھا، تو اب بابا کی تمام امیدوں کا مرکز میں تھی، جبکہ مجھے اس بات کا علم بھی تھا، مگر میری یہی ایک غلطی میرے بابا کو قبر میں اتار گئی۔ اب میں نے اسکول جانا ترک کر دیا اور 9ویں جماعت کی تیاری کے لیے نعیمہ باجی کے پاس جانے لگی۔ وہ بہت اچھا پڑھاتی تھیں اور شہر کی پڑھی لکھی تھیں، انگلش میڈیم اسکول کالجوں میں ہی بچپن سے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شادی سے پہلے کئی اسکولوں میں پڑھا بھی چکی تھیں، مگر ان کی شادی خاندان میں ہونے کے باعث انہیں ان پڑھ شوہر کو بھی قبول کرنا پڑا اور ساتھ ہی راجن پور سے ملحقہ اس چھوٹے سے علاقے میں آ کر آباد ہونا پڑا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں آ کر بس گئیں، لیکن مجھے لگتا تھا شاید خدا نے میری وجہ سے ہی ان کا بیاہ یہاں کروایا ہے۔ میں روز شام کو ان کے گھر چلی جاتی، تب تک وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ پھر ہم 3 گھنٹے مسلسل پڑھتے اور وہ مجھے ہر اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرتی۔ مجھے جس بات کی سمجھ نہ آتی تو بار بار بتاتی کہ یہاں ایسے نہیں ویسے ہوگا۔ میں بہت خوش تھی۔ ایسا اچھا تو مجھے کبھی میری اسکول کی استانیہ نہیں پڑھاتی تھی جتنا اچھا باجی نعیمہ نے مجھے پڑھانا شروع کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ جب میرا پرائیویٹ داخلہ بھیجا گیا تو انہوں نے انگلش میڈیم والا خانہ بھرا اور کہا، صدیقہ تم انگریزی میں میٹرک کرو گی، اردو میں نہیں، ورنہ آگے جا کر تمہیں بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ باقی آگے ساری پڑھائی انگریزی میں ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بنیاد بھی انگریزی پر ہی بنا لو۔ جب میں نے یہ بات بابا کو بتائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور باجی نعیمہ کو خوب دعائیں دیتے ہوئے بولے کہ بڑی نیک بچی ہے، ہمارا فائدہ ہی دیکھ رہی ہے، ورنہ آج کے دور میں اول تو ایسے بلا معاوضہ کوئی پڑھاتا نہیں، اور اگر کبھی کسی مجبوری سے پڑھا بھی دے تو ایسی فائدے کی باتیں نہیں کرتا، صرف جان چھڑواتا ہے۔ اس روز میرے گھر والے باجی نعیمہ سے بڑے متاثر ہوئے اور اگلے روز ہی اماں نے دیسی گھی کا ڈبہ بھر کر مجھے تھمایا کہ اپنی باجی کو تحفہ دے دینا۔ خیر اب میری پڑھائی انگریزی میں ہی شروع ہو گئی تھی اور میں جی جان لگا کر پڑھ رہی تھی۔ صبح فجر پڑھ کر کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی اور سارا دن خوب رٹے لگاتی، شام کو نہا دھو کر ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے چلی جاتی۔ میری زندگی یوں ہی چل رہی تھی، کاش آگے بھی ایسے ہی چلتی تو کتنا اچھا ہوتا، مگر نہیں، میری قسمت کے سنہری پن کو میری نحوست نے ڈبو دیا تھا۔ اپنے کالک کی ایسی تاریکی ملی کہ میرا پورا گھرانہ بدنام ہوا، ساتھ ہی ابا کا مان بھی کرچی کرچی ہو گیا۔ 9ویں جماعت کے بعد رزلٹ آیا تو میرے 90% سے اوپر نمبر تھے۔ اس روز ابا نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی اور ہمارے اپنے گھر میں ڈھول والے کو بلوا کر خوب ہنگامہ اور شور شرابہ کروایا۔ یہی نہیں، میری ایسی کامیابی پر اماں نے باجی نعیمہ کے لیے سونے کی بالیاں، 3 جوڑے دیسی گھی میں بنی پنیاں اور چمڑے کا ہاتھ سے بنا خصہ ان کے گھر بھجوایا تھا۔ ہمارے ہاں تحفے اسی طرح دیے جاتے تھے، پورے اہتمام سے پتہ چلنا چاہیے کہ دینے والے کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ماں نے بھی پورے اہتمام سے تحفے تحائف دینے کے بعد میرا صدقہ بھی دیا تھا۔ میں خود حیران تھی کہ اتنے نمبر کیسے آ سکتے ہیں میرے، لیکن یہ سب حقیقت ہو چکا تھا، اس میں کوئی بھی ابہام باقی نہیں رہا تھا۔ 9ویں کے بعد 10ویں جماعت میں نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی، کیونکہ مجھے اب یقین ہو چکا تھا میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر میں اس چھوٹے سے علاقے میں رہ کر انگریزی میں پہلی بار پڑھ کر 90% سے اوپر نمبر حاصل کر سکتی ہوں تو کچھ بھی ممکن ہے، پھر چاہے وہ مقابلے کا امتحان ہی کیوں نہ ہو۔ میری امید اور ہمت دونوں ہی 100 گنا بڑھ چکی تھی، ساتھ ہی میرے پڑھنے کا دورانیہ بھی ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔ باجی نعیمہ بھی جوش میں آ کر مجھے پہلے سے زیادہ محنت کروانے لگی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ سال بھی گزر گیا اور امتحانات بھی اچھے دیے۔ ان سب اچھی باتوں کا نتیجہ بھی بڑا اچھا نکلا، اور وہ یہ کہ میں نے بورڈ ٹاپ کر لیا تھا۔ میں یعنی صدیقہ، جس نے اپنی پڑھائی کی ابتدا ہی اردو میڈیم سے کی تھی۔ بابا تو بار بار مجھے ماتھے پر بوسہ دیتے نہیں تھک رہے تھے، اماں بھی دن میں کئی مرتبہ خشک مرچوں سے میری نظر اتار چکی تھی۔ دونوں بھائیوں نے مجھے بہت سے تحفے دیے، بھابھی بھی پیچھے نہیں رہیں، انہوں نے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دی، گویا وہ دن ہمارے گھر میں ایسے تھا کہ کسی کی شادی ہو رہی ہو، مگر شادی ہی تو نہیں ہو رہی تھی۔ گاؤں کی پہلی لڑکی نے انگریزی میڈیم کے ساتھ بورڈ ٹاپ کیا تھا۔ اسی روز بابا کے دوست بھی مبارکباد دینے آئے، جن کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور تحفہ دینے کے بعد بابا سے بولے کہ میرے بیٹے کی بھرتی اسی علاقے میں ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو صدیقہ کی وہ پڑھنے میں مدد کر سکتا ہے، یا اگر اسے کالج میں داخل کروا دو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر میرے بیٹے سے کوئی مدد درکار ہو تو ضرور بتانا، مجھے خوشی ہوگی کہ ہماری وجہ سے کسی کے خوابوں کی تکمیل ہو جائے تو کیا ہی برا ہے۔ چاچا مجھے پہلے ہی بڑے اچھے لگتے تھے، لیکن اس روز کے بعد ان کی بات ہی الگ تھی۔ بابا مجھے کالج میں داخل کروا آئے، لیکن اب دور رہنا تھا، موبائل کی اشد ضرورت تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو موبائل بہت کم ملتا تھا، مگر ضرورت کے پیش نظر مجھے موبائل لے دیا گیا اور میں کالج چلی گئی۔ کالج کی دنیا ہی الگ تھی،
अजीबो गरीब लड़के लड़कियां, उनकी बातें, पहनावा, इस सब ने एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे घुमा कर रख दिया। मैं तो बौखला ही गई। जब भी कुछ समझने की कोशिश करती तो उलट ही हो जाता, जिसका नतीजा ये निकला कि मैं एक हफ्ते बाद ही इस शहरी जिंदगी से आजिज आ गई। फिर मैंने रोते हुए बाबा को फ़ोन किया तो वो उसी वक्त घबराकर मुझे लेने के लिए चले आए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, हर तरह से मुझे समझाया कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई के लिए कॉलेज में रहकर ही तालीम हासिल करनी चाहिए। वो मयार घर पर नहीं मिलेगा जो कॉलेज में होता है। मगर मैं अपनी बात पर बज़िद थी। मैं इस अजीबो गरीब माहौल में रह नहीं सकती थी। कुछ पढ़ना तो दूर की बात थी। जब बाबा मेरे बेहद इसरार पर भी मुझे घर ले जाने को राजी ना हुए तो मैंने आखिरी हथियार इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर वो मुझे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे नतीजे की जिम्मेदारी मैं नहीं लेती। मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ, बाबा के हुक्म पर रह जरूर लूंगी, लेकिन अगर वो मुझे घर वापस ले जाएं तो मैं उन्हें उन्हीं की मर्जी के मुताबिक नतीजा देने में अपनी जान भी मार दूंगी। मेरी सोच के मुताबिक बाबा ने बुझे दिल से मुझे सामान बांधने का कहा और हम घर वापस आ गए। घर में सब परेशान थे और डर रहे थे कि कहीं मैं वहाँ से जान छुड़वा कर भाग तो नहीं आई। पढ़ाई छोड़ तो नहीं दूंगी अब। यहाँ तक कि माँ ने भी यही सवाल पूछा तो मैं चुप रही, लेकिन अगले रोज सबके सवालों को ताले लग गए। जब मैं अपनी किताबें संभालती बाजी नईमा के दरवाजे पर जा पहुंची, उन्होंने पहले तो माजरत की कि वो मुझे 11वीं 12वीं पढ़ा तो देंगी, मगर गारंटी नहीं दे सकती। मुझे गारंटी चाहिए भी नहीं थी, सो मैं राजी हो गई और उनके पास पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही मोबाइल चलाना भी सीख लिया तो इंटरनेट से मदद हासिल करने लगी। मगर एक दो जगह पर मुझे ख्याल आया, क्यों ना चाचा की दी गई पेशकश को कबूल करके उनके बेटे से भी पढ़ लिया जाए। वो जो इतना पढ़ा लिखा है ज़रूर मेरी ऐसी मदद करेगा कि मैं एक मर्तबा फिर से बोर्ड टॉप कर जाऊं। ये सोचकर मैंने बाबा से बात करने का फैसला किया। वो मेरे घर पढ़ने के फैसले से खुश नहीं थे। गोया उन्हें यकीन नहीं था कि मैं अकेली इस बार भी अच्छा नतीजा दे पाऊंगी, मगर मेरी जिद के आगे वो खामोश रहे। मैंने बाबा से कह दिया कि आपके दोस्त जो बात करके गए थे अब वक्त आ गया है कि उसे पूरा करें। मैं 1-2 घंटे उनके बेटे से पढ़ना चाहती हूँ। कॉलेज में भी तो मर्द उस्ताद पढ़ाते ही थे, तो क्यों ना अपनों से पढ़ा जाए जो ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरी इस बात पर बाबा की सारी नाराजगी झाग की मानिंद बैठ गई और वो अगले रोज मुझे साथ लिए फिरोज के दफ्तर में पहुंच गए। फिरोज ही उनके दोस्त के बेटे थे और हमें वहां देखकर खासे हैरान होने के साथ ही उन्होंने खुशी का भी इजहार किया। जब बाबा ने मुझे पढ़ाने की बात की तो एक गहरी नजर मुझ पर डालकर उन्होंने फौरन से हामी भर ली और कहा कि वो खुद हमारे घर रोज 2 घंटों के लिए आकर पढ़ा जाया करेंगे। बाबा बड़े खुश हुए और उसका नंबर ले आए। अगले दिन ही फिरोज ने घर आने का वादा किया था, सो सुबह में नईमा के पास जाकर पढ़ाई और शाम में उसका इंतजार करने लगी। वो मुझसे तकरीबन 10 साल बड़े होंगे। शाम को जब वो आए तो माँ ने उन्हें बैठक में बिठाया और मैं पूरी तवज्जो देकर उनसे पढ़ने लगी। उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा अच्छा था कि मेरा यही दिल चाहा कि वो बोलते रहे और मैं सुनती रहूं। लेकिन ये कहाँ मुमकिन था। जो वक्त के 2 घंटे मुकर्रर थे वो खत्म हो गए और फिरोज वापस चले गए। फिर ऐसे ही होने लगा। तकरीबन तीसरे रोज तक सब ठीक चलता रहा, मगर शाम को मुझे फिरोज का मैसेज आ गया। चूंकि मोबाइल मेरे पास था और नंबर भी था जो कि उसने खुद ही दिया था। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मसला मेरी नज़र से गुजरा ही नहीं था जो मैं पूछती। लेकिन फिरोज़ के मैसेज ने मुझे बड़ा हैरान किया। वो मेरा हाल पूछ रहे थे। मैं हैरत से उनके मैसेज को देखकर सोचने लगी कि अभी घंटा पहले तो ये बंदा गया है यहाँ से, फिर हाल क्यों पूछ रहा है। लेकिन जवाब नहीं देती थी, फिर भी मरती थी, सो जवाब दे दिया। और वो जवाब देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हाल के बाद उन्होंने पूछा कि मेरे पढ़ाने के अंदाज से मुतमईन हो, तो मैंने भी इस बात में जवाब दिया। फिर इसके बाद ये सिलसिला चल निकला। एक के बाद एक बात करते करते मुझे 1.5 घंटा हो गया। मैं वहीं बैठक में बैठी थी। माँ या भाभी ने भी मुझे नहीं उठाया कि चलो वो पढ़ रही है तो उसे पढ़ने देते हैं। मैं भी बैठी रही। पहले शुरू में मुझे ये सब बेहद अजीब लगा, लेकिन फिर मज़ा आने लगा एक तरह से। आज तक मेरी कोई दोस्त भी तो नहीं बनी थी, सो कभी किसी ने मुझसे मेरी ज़ात के मुतालिक सवाल जवाब ही नहीं किए। लेकिन जब फिरोज़ मुझसे पूछने लगे कि पसंदीदा खाना कौन सा है, रंग क्या करती हो पढ़ाई के अलावा, वगैरह वगैरह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिल किया कि सारी बातें बता दूं। उस दिन मुझे इल्म हुआ कि लोग दोस्तियों को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे बातें करके इंसान अच्छा महसूस करता है। सो मैं भी इस 1.5 घंटे की गुफ्तगू के बाद बहुत अच्छा और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो मेरी ज़िंदगी की पहली रात थी जो मैंने पढ़ाई के लिए नहीं जागी थी, बल्कि यही सोचते हुए गुजारी कि मुझे भी दोस्त बनाने चाहिए। लेकिन कौन? सबसे पहला नाम मेरे जहन में फिरोज़ का ही आया, मगर इस ख्याल को मैंने उसी लम्हे झटक दिया। नहीं, वो तो मेरे उस्ताद हैं, वो कैसे मेरे दोस्त बन सकते हैं। दूसरा नाम मेरी मोहल्ले की ही लड़की का आया जो मुझे ज़रा माकूल लगा था। अगली सुबह सबसे पहले मैं उसके घर गई। अव्वल तो वो मुझे वहाँ देखकर हैरान थी
کیونکہ پورے گاؤں میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ میں بہت پڑھاکو ہوں، باہر نہیں نکلتی۔ لیکن وہ مجھے دیکھ کر اپنی حیرت کا اظہار روک نہیں پائی۔ اس روز میں نے اس سے دوستی کی اور وہ بھی خوشگوار حیرت سے میری دوست بن گئی۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے اپنی پڑھائی کو وقت نہیں دیا اور پورا دن باتوں میں نکال دیا۔ صبا سے دوستی دیکھ کر میری ماں بھی پرسکون ہو گئی اور بولی، اچھا کیا کوئی دوست بنائی، ورنہ تم تو ایسے ہی اکیلے پڑھتے پڑھتے ختم ہو جاتی۔ پھر شام کو فیروز آئے تو میں نے ان سے بھی اپنی سہیلی صبا کو ملوایا۔ اس روز پہلی مرتبہ میں نے فیروز سے اپنے گھر میں پڑھائی کے علاوہ کوئی بات کی تھی۔ صبا بہت چالاک لڑکی تھی۔ واپسی پر بولی، تم دونوں کے درمیان ضرور کچھ چل رہا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون دونوں؟ جس پر وہ میرا کندھا جھنجھوڑ کر بولی، فیروز اور تمہاری بات کر رہی ہوں۔ اس وقت تو میں نے اسے غصے سے ٹال دیا، مگر یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھی۔ فیروز کے پڑھانے کے چوتھے روز ہی میں اس کے انداز کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، جس کے پیچھے مہرہ ایک دن کی ہونہار دوست صبا کا ہاتھ تھا۔ خیر، پھر وقت گزرتا گیا اور فیروز امتحانات کی تیاری کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں مجھے اور کون سی تیاری کرواتے رہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ہم دونوں دیر رات تک موبائل پر ایک دوسرے سے گھنٹوں بات کرتے رہتے، جبکہ میرے گھر والے یہی سمجھتے کہ میں کچھ پڑھ رہی ہوں۔ اب تو میں بابا کے پاس بھی بہت کم بیٹھتی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے اپنے پاس بٹھانا بہت کم کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا میں پڑھائی کو وقت دوں۔ وہ بیچارے بھی 2-4 روز بعد خود ہی آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیر جاتے۔ ان سب سرگرمیوں سے بگڑا کچھ نہیں تھا، بس میرا پڑھائی سے دھیان ہٹ کر مکمل طور پر فیروز کی جانب مڑ چکا تھا، اور میں امتحانات کے دنوں میں انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر 2 ماہ کے قلیل عرصے میں ہم دونوں ایک دوسرے سے گہری محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، جس کی گواہ صبا تھی۔ وہ ہمارے ہر راز اور ہر بات سے واقف تھی۔ میں اسے اپنی چھوٹی چھوٹی ہر بات بتاتی تھی، جس پر وہ مجھ سے پکا وعدہ کر لیتی کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور ایسا ہی تھا۔ اس نے میرا راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ مجھے بھی اس پر پورا یقین تھا۔ انہی دنوں ہمارے علاقے میں ایک عجیب سا کام شروع ہو گیا۔ بہت سی لڑکیاں جن کے پاس موبائل تھے، ان کی ذاتی تصاویر علاقے کے ہر آدمی کے موبائل میں موجود تھیں۔ ابا اور بھائی نے مجھے کہا تھا کہ بچ کر رہنا، اپنا موبائل کسی کو بھی مت دینا، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہماری بدنامی ہی ہو جائے۔ پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کوشش کرنا اپنی تصاویر مت بنانا، مگر اگر بناؤ تو موبائل کسی کو مت پکڑانا۔ میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ میں کسی کو کیا موبائل پکڑاتی، وہ تو خود میرے ہاتھوں میں ہر وقت ٹن ٹن کرتا رہتا تھا۔ ایسے میں ہی ایک روز مجھے علم ہوا کہ صبا کی بھی تصاویر باہر نکلی ہیں اور پورے گاؤں میں پھیل چکی ہیں۔ صرف اس کی تصاویر ہی نہیں، بلکہ اس کی کسی لڑکے کے ساتھ ناچنے گانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، جو گاؤں کے لوگ پیسے دے کر خرید رہے تھے۔ میرے لیے یہ بات بڑی حیرت کا باعث تھی، کیونکہ اس نے کبھی ایسی بات مجھے نہیں بتائی تھی۔ میں اس سے بہت ناراض ہوئی اور خفگی کا اظہار کیا کہ یہ سب تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا، مگر وہ تو بیچاری گھر والوں کے ہی عتاب کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ پھر مجھے کیا کہتی، اوپر سے بابا کا بھی حکم تھا کہ صبا سے دوستی ختم کر لو، مجھے اپنی اکلوتی سہیلی سے دوستی توڑنا پڑی۔ لیکن مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میرے پاس فیروز تھے نا، پھر کسی اور کی کیا ضرورت تھی میری زندگی میں۔ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ انسیت رکھنے لگی، یہاں تک کہ ہم باہر ملنے جلنے بھی لگے۔ میں باجی نعیمہ کے گھر کا بول کر جاتی اور وہاں جانے کی بجائے فیروز کے ساتھ ملتی۔ اسی طرح میرے امتحان بھی قریب آ گئے اور میں نے پڑھنا لکھنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اب بھی مجھے امتحانات کی پریشانی نہیں تھی۔ فیروز بھی مطمئن تھے، جبکہ نعیمہ باجی مجھے پڑھائی میں مدد کرتی تو میں کہہ دیتی میری مکمل تیاری ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں پیپر تو دینے گئی، لیکن بالکل خالی دے کر واپس لوٹی۔ مجھے اس بات کی بھی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی فیروز پہلے سے ہی سول سروسز میں ہے، تو وہ کہیں سفارش کر کے مجھے بھی لگوا دیں گے، اس لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ سارے پرچے نام اور رول نمبر سے ہی بھرے ہوئے تھے، مزید اس میں کسی شے کا اضافہ بھی نہیں تھا۔ بالآخر نتیجہ آیا تو میں بری طرح سے فیل ہو گئی۔ ابا نے نتیجے سے پہلے ہی ڈھول والوں کو بلوا لیا تھا۔ اماں سارے دینے والے تحفے تحائف کے علاوہ مٹھائیاں بھی تیار کر کے بیٹھی تھی، مگر جب نتیجہ آیا تو میں برے طریقے سے 11ویں جماعت میں فیل ہوئی تھی۔ ابا کو یقین نہیں آیا، انہوں نے 5 مرتبہ میرا رزلٹ چیک کیا تو وہی تھا جو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں نے ابا کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بورڈ والوں نے مجھ سے کوئی دشمنی نکالی ہے، ورنہ پورا سال ایسی محنت کی تو پاس تو کم از کم ہونا ہی چاہیے تھا۔ بابا بھی میری بات سے متفق تھے، انہیں بھی یقین تھا کہ ضرور کسی نے پیسے دے کر میرے پرچے فیل کروائے ہیں، ورنہ صدیقہ ان کی بیٹی تو فیل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جان کر میں پرسکون ہو گئی، مگر مجھے کسی بات کا بھی دکھ یا افسوس نہیں تھا۔ میں ابھی بھی فیروز کے ساتھ مطمئن تھی، لیکن ایک روز میری زندگی میں بھی وہی تباہی آ گئی جو صبا کی زندگی کے علاوہ ہمارے علاقے کی بہت سی لڑکیوں کی زندگی کو تہوبالا کر گئی تھی۔ مجھے ایک انجان نمبر سے فون آیا تھا، جسے سنتے ہی ایک لڑکا بولا اور کہنے لگا کہ میری ساری ذاتی تصویریں اور بات چیت کا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے، اگر میں اسے 1 لاکھ روپیہ دے دوں تو وہ سب کچھ میرے حوالے کر دے گا۔ مگر مجھے پھر بھی پریشانی نہیں
نہیں ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ صرف مجھے ڈرا رہا ہے، میں تو اپنا فون کسی کو نہیں دیتی، پھر اس کے پاس کہاں سے آ گئیں یہ سب چیزیں؟ مگر اس لڑکے نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ میرے انکار کے اگلے روز ہی میری فیروز کے ساتھ گھومنے پھرنے کی تصویریں اور ہماری ساری باتیں لیک ہو گئی تھیں، اور یہ سب کچھ بابا اور بھائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر بابا نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور ماں سے بولے کہ اس لڑکی کو کہو اس کا باپ مر گیا ہے۔ مجھے اس وقت بے حد تکلیف ہوئی، مگر ابھی تک فیروز کی محبت کا خمار اترا نہیں تھا، سو میں نے اسے فون کیا اور سب کچھ بتایا، جس پر وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ اسے علم ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب ان لوگوں تک کیسے پہنچا، تو وہ بولا کہ جب موبائل بیچتے ہیں تو اس میں ایسی چپ لگا دیتے ہیں کہ خریدنے والے کا سارا ڈیٹا ان تک صحیح سلامت پہنچ جائے، اور اس اسکینڈل کی ہی وجہ سے میری نوکری بھی خطرے میں ہے۔ میں تمہیں صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میری شادی ہونے والی ہے، تمہارے ساتھ میں صرف وقت گزاری کر رہا تھا، اب میرا پیچھا نہ کرنا، تمہیں تو پڑھا کر ہی عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ اتنا بول کر فیروز نے فون بند کر دیا اور میں پاگلوں کی مانند بند فون کی گھنٹی سنتی رہی۔ مجھے اس سارے عرصے میں کسی بات سے خوف نہیں آیا تھا جتنا اس وقت فیروز کے چھوڑ جانے سے آیا تھا۔ میں پوری رات اس کا نمبر ملانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ بن جا رہا تھا۔ پوری رات تڑپنے کے بعد اگلی صبح اس سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ میرے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر میں سے کوئی بھی مجھے ان کے جنازے کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دے رہا تھا، اور ماں بار بار سینہ پیٹتے ہوئے میری بربادی کی دعا کر رہی تھی۔ جنازے پر آنے والی ساری عورتیں دوپٹے پر منہ رکھ کر میری ہی باتیں کر رہی تھیں، جس سے پڑھتی تھی اسے ہی پھنسا لیا۔ صحیح کہتے ہیں، اولاد کو اتنا نہیں پڑھانا چاہیے کہ والدین کو خود قبر میں اترنا پڑے۔ ہر طرف سے میرے لیے لان تان تھی۔ میرے علاقے میں جو لوگ یہ گھٹیا کام کرتے تھے کہ موبائلوں میں وہ چیز لگا دی، لیکن ان کا کام جتنا بھی گھٹیا ہو، اصل بدکرداری کا کام تو میرا ہی تھا، اور میرے ساتھ اس ظلم کا شکار ہونے والی تمام لڑکیوں کا، جو لڑکوں سے متاثر ہو کر وقتی جذبے کی خاطر اپنے گھر والوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنی تھی۔ اگر میں فیروز سے اس قدر میل جول اور بات چیت نہ بڑھاتی تو کسی کی ہمت تھی مجھے ایسے بدنام کرتا یا بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا؟ سب غلطی میری اپنی تھی۔ جب میرے باپ نے میرے لیے اتنے بڑے خواب دیکھے تھے تو مجھے ایسے چھوٹے موٹے لذت دیتے کاموں سے بچنا چاہیے تھا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ زندگی میں ہر شے مل جاتی ہے، مگر عزت اور والدین یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں ملتی۔ اپنی خواہش کے پیچھے میں نے عزت بھی کھوئی، گھر والے بھی کھوئے، اپنا خواب بھی کھویا، اور سب سے بڑھ کر بدکردار بھی کہلائی۔ سو یہ میری کہانی تھی۔ آپ اپنی کہانی کو مجھ سے بہتر کریے گا، ورنہ زندگی جینا مشکل ہو جائے گی۔ ایک روز میری طرح ایسے ہی کسی دارالامان میں پڑے اپنی کہانی سنا رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔